بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب الو سے سوال کیا کہ اے الو مجھ کو خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے جواب دیا، میں کہتا ہوں کہ اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ پاک ہے نور کو پیدا کرنے والے کی ذات۔ ان سوالات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ سوال: قیامت والے دن سب سے پہلے کس فرشتے سے حساب لیا جائے گا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کے ہر رات تلاوت کرنے سے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ سوال: مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال: کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ جواب: میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ سوال: کس جگہ مرنے والے کی روح اللہ پاک خود قبض کرتے ہیں؟ جواب: ابن ماجہ کی ایک حدیث 2278 ہے کہ ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سمندر کا شہید خشکی کے 2 شہیدوں کے برابر ہے۔ سمندر میں جس کا سر چکرائے اور وہ خشکی میں اپنے خون میں لوٹنے والے کی مانند ہے، اور ایک موج سے دوسری موج تک جانے والا اللہ کی اطاعت میں پوری دنیا کا سفر کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے، لیکن سمندر کے شہید کی جان اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے۔ خشکی میں شہید ہونے والے کے قرض کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سمندر کے شہید کے قرض سمیت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مذکورہ بلا حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب: کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئیں اور الٹی کر دی گئیں۔ سوال: شادی کے بعد کس سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب: اگر آپ کی بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے گھر میں سورۃ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ہر شادی شدہ لڑکی بھی روزانہ اپنے گھر میں سورۃ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ سوال: یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں، لیکن بتائیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سے سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اس دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پلسرات ہے۔ جواب: اس کو پلسرات کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال: جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟
جواب: جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال: کس شخصیت سے پیار کرنا اللہ کی ایک نشانی ہے؟ جواب: مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ سوال: نماز میں رکوع کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نماز ہی نہیں ہوتی؟ جواب: نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں قوما اور جلسہ میں سکون سے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے بھی سیدھا نہیں ہوتے اور ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور واجب ادا نہ ہونے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ سوال: جنت میں کون سی 6 چیزیں نہ ہوں گی؟ جواب: حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1: جنت میں موت نہ ہوگی۔ نمبر 2: جنت میں نیند نہ ہوگی۔ نمبر 3: جنت میں نجاست نہ ہوگی۔ نمبر 4: جنت میں حسد نہ ہوگا۔ نمبر 5: جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا۔ نمبر 6: جنت میں داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ سوال: کافر اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور جلد سے مخاطب ہو کر کیا کہیں گے؟ جواب: جس روز اللہ کے سارے دشمن کافر اور مشرک آگ کی طرف لیے جائیں گے اور اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سارے اللہ کے دشمن وہاں آگ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے گناہوں پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے دشمن اپنے جسم کی کھالیں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے قوت گوئی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ سوال: جہنم کی آگ مسلمانوں کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کھائے گی؟ جواب: جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدے کے آثار کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو نہ کھائے۔ سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے 2 سورتیں یعنی سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان دونوں سورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔